منظور پشتین نے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ مستونگ اور ہنگو میں کل ہونے والے دھماکوں کے اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں اگر کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کی بہت بڑی ہیڈ لائن بن جاتی ہے کہ کتا جو ہے وہ مر گیا ہے۔ اگر کسی کا مور غائب ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا۔ حامد میر نے مستونگ اور ہنگو کی دھماکوں کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹس دیے، اور مطیع اللہ جان نے اس کے حوالے سے جو ہنگو کا دھماکہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ مستونگ اور ہنگو میں کل ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کے پیغامات، بہت سارے لوگوں کے سٹیٹمنٹس اور بہت سارے لوگوں کی باتیں اب سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ منظور پشتین نے سیاسی جماعتوں کو کیا کہا، حامد میر نے مستونگ اور ہنگو کی دھماکوں کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹس دیے، اور مطیع اللہ جان نے اس کے حوالے سے جو ہنگو کا دھماکہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کیا سٹوری کی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ لوگ میرے ساتھ اس ولاگ میں رہی ہیں، اور یہ ولاگ آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس ولاگ میں شیئر کروں گا۔ منظور پشتین نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مستونگ اور ہنگو میں ہونے والے دھماکے انتہائی افسوسناک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عوام نے خود سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور مزاحمت کرنی ہوگی۔ محض مذمتی بیانات سے ان واقعات کا روکتھام ممکن نہیں ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آئیں تمام سیاسی سماجی تنظیمیں مل کر اس جبر ظلم کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر اس کے لیے جدوجہد کریں کہ ہم کب تک اس چیز کو برداشت کریں گے اور ہم کب تک اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے اور ہم سڑکوں پہ نہیں آئیں گے۔ ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، ہم جدوجہد کریں گے، اور جدوجہد جب کریں گے تو ہمیں اس کا کوئی نتیجہ ملے گا، ورنہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ حامد میر کا ایک ٹویٹ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ کل 12 ربیع الاول کا دن تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن مستونگ اور ہنگو میں بم دھماکے صرف اور صرف کوئی مسلمانوں کا دشمن کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کے بزدل ترین لوگ ہیں جو نہت نمازیوں کو مسجدوں میں جا کر شہید کرتے ہیں۔ ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ آج بھی کہیں نہ کہیں بیٹا ہوگا اور مسکرا رہا ہوگا، لیکن بہت جلد اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اب بات اس نہج تک پہنچ گئی ہے کہ اس میں یہ کہہ رہی ہے، حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے پرومیننٹ صحافی ہے اور صحافت کے لیے ان کی کافی زیادہ قربانیاں ہیں، انہوں نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت کچھ انہوں نے سہا ہے، لیکن آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اور یہاں پر جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہاں پر جو عدالتی نظام ہے، یہاں پر جو سیاسی نظام ہے، یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں کوئی بھی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس طرح کی ٹویٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ یہاں پر ہم اپنے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، ہم اپنے نظام میں یہاں پر ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ نعیمہ زہری کی ایک ٹویٹ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مستونگ میں قتل ہونے والے سارے بلوچ معصوم اور بے گناہ تھے۔ وہ تو اس ہستی کی ولادت کا جشن منا رہے تھے جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ ان معصوموں کو کیا علم تھا کہ اسے رحمت اللہ عالمین کے نام پر انہیں اسی دن ہی اسی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی حامد میر کا ایک ریٹویٹ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس نے لکھا ہے، حامد میر نے، کہ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کی لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور ان کی مشکلات آسان کرے۔ سینیٹر ثناء اللہ کا ایک ٹویٹ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مستونگ بلوچستان کا ایکسپورٹ تھا۔ پہلا اسکول 1903 میں قائم ہوا۔ ادب، تاریخ و قومی سیاست میں کلیدی کردار کا حامل یہ خطہ غلط داخلی پالیسیوں و بلوچ جماعتوں کی تقسیم کے باعث اب مختلبہ گاہ بن چکا ہے۔ اس کے اوپر حامد میر نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر مجید بلوچ انگریزی ادب کا طالب علم تھا۔ اسے 2009 میں مستونگ سے سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لیا اور آج تک وہ لاپتہ ہے۔ اکثر لاپتہ نوجوان دراصل طالب علم تھے۔ بلوچوں کی پڑھی لکھی نسل کا مقدر صرف چاپے، گرفتاریاں، گمشدگیاں اور قتل و غارت بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ویسے علاقے میں ہوتا ہے جہاں پر ان کو آپ علاقہ غیر کہتے ہیں، جہاں پر کوئی قانون نہیں ہوتا، جہاں پر قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہوتی۔ اب آج جو پاکستان بن گیا ہے، اسی میں آپ کیا امید لگا کے بیٹھ سکتے ہیں
کہ کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوگا. لیکن ایک اور سٹوری جو کہ پاکستان 24 نے پبلش کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ذرا شیئر کرتا ہوں ضلع ہنگو کے حوالے سے. ضلع ہنگو کی پولیس نے مسجد میں خودکش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ تیار کی ہے جس کے مطابق بروقت کارروائی سے نقصان کم ہوا ہے. پولیس نے شواہد اکٹھا کر کے ابتدائی رپورٹ کہا کہ ایک حملہ آور کو تانے کے گیٹ پر ہی ہلاک کر دیا گیا تھا. ویڈیو میں ایک حملہ آور کو خودکش جیکٹ سمیت کار کے پاس مردہ حالت میں دکھایا گیا ہے جو مسجد کے باہر ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار کو گولی کا نشانہ بنایا. ابتدائی رپورٹ کے مطابق پولیس کی بروقت رسپانس ہے. ایک خودکش حملہ آور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. اس میں بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی ذکر کیا ہے کہ مستونگ میں جس طرح لوگوں کو نشانہ بنا دیا گیا اور لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات میں تھے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور یہ جو ٹیررسٹ آتے ہیں یہ صرف بلوچستان اور پختونخوا کا رخ کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں اگر کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کی بہت بڑی ہیڈ لائن بن جاتی ہے کہ کتا جو ہے وہ مر گیا ہے. اگر کسی کا مور غائب ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. اگر کسی جگہ سے کوئی پلیٹ غائب ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر لوگوں کے جانوں کو اس طرح قتل کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ مین اسٹریم میڈیا کا بھی حصہ نہیں بنتا. مین اسٹریم میڈیا بھی اس پہ بات نہیں کرتا اور اس کے پیچھے پھر کون ہوتا ہے اور کون طاقتیں ہیں ایسی جو اس چیز کو روکتی ہے اور اس چیز کو ریکارڈ کرنے سے, اس چیز کو مین اسٹریم میڈیا پر لانے سے روکتی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے ایک قوم کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں, باقی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.